نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا جو یہ موضوع ہے، جیسے کہ تمیدی گفتگو میں نوید احمد صاحب نے بتایا کہ یہ نوید مزمل صاحب نے کہ یہ جو کچھ تصورات ہیں اور جو بھی ہمارے دین کی یہ اساسات ہیں، ان پر اس وقت چاروں طرف سے ایک یلغار ہے، اور وہ یلغار فکری یلغار ہے، علمی یلغار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تصورات کو از سر نو اجاگر کیا جائے، اور اس نشست کے لیے یہ عنوان اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ان چیزوں کو ذرا واضح کر کے بیان کیا جائے۔ لیکن اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم عشاء کے بعد پروگرام کریں گے، اور پھر عشاء کے بعد کھلا وقت ہوگا تو تسلی سے اس پر بات ہوگی۔ لیکن یہ کہ بدقسمتی سے عشاء کے بعد جگہ جو ہے ویکٹ نہیں تھی، تو اس لیے مغرب کے بعد کیا، اور اب وقت بہت تنگ ہے اور ہم نے عشاء سے پہلے اسے کلوز کرنا ہے، تو میں صرف اشارے کر پاؤں گا۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد جا کر تو پھر اس پر وہاں پہ کسی نشست میں مفصل گفتگو کروں گا۔ آج کل سہولت ہے، وہ چیزیں آن لائن آ جاتی ہیں تو وہ سب تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گی۔ جو ہمارا دین ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور جسے ہم دین کامل کہتے ہیں، جس کو ہم کامل نظام حیات کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمیں طہارت سے لے کر سیاسی سطح تک ہر مسئلے کا حل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اکملیت کی اور کاملیت کی گواہی دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ جو سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، تو یہ دین کی تکمیل ہی کا سفر تھا۔ تو جو چیز اتنے عرصے میں آ کر مکمل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس سے زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ باہر نہیں رہتا اس کی رہنمائی سے اور اس کی ہدایت سے۔ لیکن آج میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ افسوس کی بات ہے بھی ہے یہ۔ شاید کسی کے قریب ترین عزیز کی موت کا اتنا بڑا افسوس نہیں ہونا چاہیے جتنی بڑی افسوسناک بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ دین جس نے اتنا طویل سفر طے کیا، آج اس کا تقابل اگر کیا جاتا ہے تو وہ کیا جاتا ہے عیسائیت کی مسخ شدہ صورت کے ساتھ۔ آج اس کا اگر تقابل کیا جاتا ہے تو یہودیت کی مسخ شدہ صورت یا پرورٹڈ صورت کے ساتھ۔ آج اس کا تقابل کیا جاتا ہے تو ہندو مت کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ریلیجن ہوتا ہے، ریلیجن، اب میں یہ لفظ جو بول رہا ہوں دنیا میں معروف لفظ ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ریلیجن ہوتا ہے اس کا کوئی کام انسانی نظام اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سماجی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، یہ ریلیجن نہیں طے کرے گا، یہ سیکولر فیلڈ ہے۔ سیکولر فیلڈ یہ ہے کہ جس میں مذہب کو دخل دینے کا حق نہ ہو۔ تو ان تمام مذاہب کو برابر مذہب مانتے ہوئے اس سیکولر فیلڈ سے نکال باہر کر دیا گیا، اور ظلم یہ ہوا، اور اس سے بڑا ظلم شاید کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو بھی ریلیجن قرار دے کر سیکولر فیلڈ سے اس کو بھی اسی طرح دیس نکالا دے دیا گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اللہ کی سنتا نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، مجھے اپنے اس بات سے یاد آ گئی
کہ اقبال نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ آج دنیا اگر توحید سے خالی ہوئی ہے تو اس کا کوئی سبب بھی ہے، کوئی علمی گمراہی بھی ہے اس کے پیچھے، اور وہ یہی ہے کہ سیکولر فیلڈ کے اندر کسی ریلیجن کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ یہ جو گلوب ہے، یہ جو اس کے اوپر جو چھتری ہے اس گلوب کے اوپر، وہ اس سوچ کی چھتری ہے جس نے اس پوری زمین کو ڈھانپا ہوا ہے۔ پوری دنیا سیکولر ورلڈ ہے، اور اس سیکولر ورلڈ میں کسی ریلیجن کو اجتماعی گوشے میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اسلام کے بارے میں بھی تصور یہ ہے کہ یہ ایک ریلیجن ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے بارے میں جو عام طور پہ ریلیجن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مذہب۔ اچھا، ہمارے ہاں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں مذہب حنفی، مثلاً ہم کہتے ہیں مذہب مالکی، مثلاً ہم کہتے ہیں مذہب شافعی، مثلاً ہم کہتے ہیں مذہب حنبلی، یہ مذاہب اربع، یہ مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ پورا مجموعہ احادیث اٹھا لیں، قرآن مجید سارے سے گزر جائیں، آپ کو اسلام کے لیے مذہب کا لفظ نہیں ملے گا، دین کا لفظ ملے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت کا ذکر آیا تو وہ دین حق کا ساتھ ذکر، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، مذہب کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب مذہب اور دین میں ویسے اگر ہم دیکھیں نا تو جو لغوی طور پر بھی بہت بڑا فرق ہے، عجیب فرق ہے۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ جس پر آپ چلتے ہیں، ذہب یذہب چلنا، مذہب چلنے کی جگہ۔ اور یہ جب کہتے ہیں مذہب حنفی، مذہب مالکی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر جو ایک راستہ بنایا گیا ہے جسے ہم عام مکتب فکر کہتے ہیں یا اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، اس کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے جو علمی ورثہ ہیں اس میں مذہب کا لفظ اسلام کے لیے نہیں استعمال ہوتا، اسلام کے جو مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ریلیجن کا ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے، اور اسلام کو ریلیجن قرار دے کر پھر مذہب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خود جو اسلام کی اساسات ہیں، جو اس کی امہات الکتب ہیں، جو اس کا لٹریچر ہے، وہ اسے مذہب نہیں کہتا، وہ اسے دین کہتا ہے، اور اس کی پوری تاریخ میں وہ دین ہی ہے۔ یہ تو ایک ہمارا بچہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، شریعت بدلتی رہی ہے، تو دین تو سب کو معلوم ہے یہ دین ہے۔ تو اب اس میں جو جیسے مذہب کا معنی تو ہو گیا جی مسلک یا مکتب فکر یا اسکول آف تھاٹ یا چلنے کی جگہ یا چلنے کا راستہ۔ دین کا معنی دیکھیے کتنا مختلف ہے، لغوی طور پر بات کر رہا ہوں۔ دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، یعنی یہ میرا معنی آپ کو عجیب نہ لگے نا، مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں بدلے کے دن کا مالک، تو دین کا لغوی معنی بدلہ ہے۔ اب رستہ اور بدلہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، عجیب فرق ہے۔ اور یہ جو بدلہ ہے یہ عربی زبان میں اس کا دین اسی معنی میں ہے، دن نہ ہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ایسا ہم نے ان کے ٹٹ فار ٹیٹ۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ دین کا لغوی معنی بدلہ ہے، اور اس کا تعلق اس میزان سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ میں ابھی اس کی وضاحت کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اکیلا ذکر آیا تو جو دو چیزیں انہیں دی گئی ان میں سے ایک کتاب اور دوسرا دین حق کا ذکر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ لیکن جب سارے رسولوں کا اجتماعی ذکر آیا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، تو وہاں ان کو تین چیزیں دینے کا ذکر کیا گیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب، جو دو ہو گئی، وانزلنا معہم الکتاب، اور اب تیسری آ گئی والمیزان۔ اب وہ جو پہلی دو ہیں بینات اور کتاب، یہ قرآن میں آ کے ایک ہو گئی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بینات من الہدا ہے، یہ الہدا بھی ہے اور اس میں بینات بھی ہیں، یہ دونوں مل کے ایک ہو گئی۔ اور جو دوسری چیز تھی وہاں پہ جو سورہ صف میں یا سورہ فتح میں یا سورہ توبہ میں
یہاں وہ تیسری چیز کے طور پر نقل ہوئی والمیزان، تو اس کا مطلب میزان مترادف ہو گیا جو آپ کو دین کہا گیا تھا یا دین حق کہا گیا تھا۔ یہ صرف سورہ حدید میں نہیں ہے، یہ بالکل اسی انداز میں سورہ شورى میں بھی ہے، وہاں ذرا الفاظ مختلف ہیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری۔ اب آپ سوچئے یہ میزان کیا ہے؟ یہ میزان ہی دین حق ہے، اور میزان کا معنی ہوتا ہے، ویسے عام طور پہ میزان بمعنی ترازو، میزان وزن کرنے کا آلہ، وزن کرنے والا پیمانہ، وزن کرنے کی شے، یہ میزان ہے۔ لیکن اس کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو وہ یہ بن جائے گا جسے ہم کہتے ہیں توازن قائم کرنے والی شے، دو پلڑوں کو متوازن کر برابر کر دینے والی شے۔ اب یہ جو دین جیسے کہتے ہیں جیسے عدلے کے بدلے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو دیکھیں ادھر آپ رکھتے ہیں 1 کلو کا باٹ اور ادھر 1 کلو جنس ڈالتے ہیں تو یہ عدلے کا پورا بدلہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل توازن قائم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں مرد ہے عورت ہے، کس کا کیا حق ہوگا؟ میاں بیوی کے طور پہ رہیں گے نا، تو یہاں عدلے کا بدلہ چاہیے یا نہیں؟ حقوق و فرائض کا تعین کرنا پڑے گا۔ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے رائٹس کیا ہے، اس کو حقوق کیا ملیں گے؟ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ یہی مسئلہ ہے نا۔ اگر وہ حقوق و فرائض کا صحیح تعین ہو گیا، گھر صحیح چلے گا۔ حقوق و فرائض کا تعین صحیح نہ ہوگا، ظلم ہوگا۔ آپ نے مرد کو زیادہ حقوق دے دیے، ذمہ داریاں کم رکھی، عورت پہ ظلم ہوگا۔ عورت کو زیادہ حقوق دے دیے، ذمہ داریاں کم رکھی تو مرد پر ظلم ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی کہ یہ کیا توازن قائم کرنا ہے؟ یعنی حقوق و فرائض کا بیلنس قائم کر دینا، حقوق و فرائض میں توازن قائم کر دینا۔ یہ میں نے ایک کہانی آپ کو سنائی ہے، صرف ایک سطح کی، یہ اجتماعی کوشش سے متعلق ایک سطح کی بات کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں ہمارے ملک میں یہ جو سارا رولا ہے، یہ جو ساری مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ جو ساری اونچ نیچ ہے، یہ جو بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اس کو کھولتے چلے جائیں پیچھے جا کے یہ عدم توازن ہی نکلے گا۔ ایک خاص کمیونٹی ہے، اس کے حقوق بہت زیادہ ہے، اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، ذرا سا اس کو آپ نے یوں کر کے دیکھ لیا تو استحقاق مجروح ہو گیا۔ پولیس والے نے گاڑی روک لی سگنل پر تو اس کا استحقاق مجروح ہو گیا۔ اور کچھ یہاں پہ کیڑے مکوڑوں قسم کے انسان ہیں، ان کو نیچے رونگ تو ان کو تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ عدم توازن ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو دوسرے لوگوں کے بچوں کو میسر نہیں ہے۔ یہ جو اونچ نیچ ہے معاشرے کے اندر، یہی عدم توازن ہے۔ یہی ہندوؤں کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر ذات پات کا مسئلہ تھا، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے۔ اب اس میں ہیں آدم کی اولاد، لیکن ایک کا جو حقوق کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور دوسرے کے حقوق بالکل صفر، وہ غلام کی سطح پر آ گیا۔ اب اسی کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں در حقیقت یہ تقسیم کیے بغیر ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو وہ اسپیشل لوگ ہیں، وہ جینین انسان ہیں، وہ ہیومن بینگ ہیں، اور جن کے پاس جو انسانیت کی سطح پہ سے نیچے گرے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس افلاس ہے، غربت ہے۔ تو یہ جو عدم توازن ہوتا ہے یہ پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے، اور اللہ نے جتنی قومیں ہلاک کی ہیں اس توازن کے بگڑنے کے نتیجے میں ہلاک کی۔ یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کو فساد کہتے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پوری دنیا میں یہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ فساد پھیلنے پر قومیں عاد ہلاک ہوئی، اس فساد کے نتیجے میں قوم سمود ہلاک ہوئی، اس فساد کے نتیجے میں قوم فرعون ہلاک ہوئی۔ اس نے بھی تو ایک قوم کے سارے حقوق سلب کر لیے تھے نا بنی اسرائیل کے، وگرنہ نمازوں کی اجازت تو ان کو بھی تھی، روزوں کی اجازت ان کو بھی تھی، داڑیاں جتنی لمبی رکھیں ان کو کوئی فرعون پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھئی آپ کی داڑھی اتنی لمبی کیوں ہے یا اتنی چھوٹی کیوں ہے، کوئی اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مذہبی آزادی وہاں پہ بھی تھی، لیکن ان کے حقوق اس نے سارے طلب کر لیے تھے۔ یہ ہے در حقیقت وہ اسلام کا اصل تصور جو کہ گہنا گیا ہے، جس کو اپنوں اور بیگانوں دونوں نے، بیگانوں نے تو ویسے ہی ختم کر دیا، اسے عیسائیت پر قیاس کیا، یہودیت پر قیاس کیا، ہندو مت پر قیاس کیا، بدھ مت پر قیاس کیا، اور اپنوں نے بھی اس سے جان چھڑا لی، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر رسم شبیری ادا کرنی پڑتی ہے نا۔ حج کرنے پر، نمازیں پڑھنے پر، روزے رکھنے پر، تسبیحیں پھیرنے پر اور جو ہے سجدے کرنے پر کچھ نہیں ہوتا۔
لیکن یہ کام کرنے پر پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو حضرت حسین کے ساتھ ہوا. اور اسی کی ساری دعوت آپ کو علامہ اقبال کے یہاں ملے گی. یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات. بہرحال میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سماجی سطح کے بارے میں بھی قرآن نے رہنمائی دی ہے. بھئی یہ کرو، یہ نہ کرو، آئلی قوانین یہ ہیں، اتنی شادیاں کر سکتے ہو، اتنی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، نکاح یوں کرو گے، طلاق اس طرح دو گے. اچھا یہ میں اضافہ اپنے پاس سے کر رہا ہوں یا آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا کچھ قرآن مجید میں ہے نا. اب بتائیے، دنیا تو کہتی ہے یار یہ سیکولر فیلڈ ہے، اس میں آپ نے ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کہتے ہیں نا سود حرام ہے، اور احادیث میں اس کی تشریح آئی ہے کوئی ایسا ویسا حرام ہے. یعنی تمام حرام اشیاء میں شاید سب سے بری شے جو ہے وہ سود ہے. میں وہ احادیث آپ کو اس وقت سنانے کا وقت نہیں ہے. اچھا یہ معاشی نظام سے متعلق ہے یا نہیں؟ آج ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اسی سود پر کھڑا ہے. تو اسلام مذہب ہوا یا دین ہوا؟ اچھا قرآن مجید یہ تو کہتا ہے نا کہ قانون سازی میں اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو اللہ اور اس سے رسول سے آگے. کوئی مسلمان اپنا ذاتی فیصلہ کرتے ہوئے یا کوئی قانون بناتے ہوئے ایسا قانون بنا سکتا ہے جو اللہ کے کسی قانون سے ٹکراتا ہو؟ تو جب آپ یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہو، تو یہ کس میدان کی بات ہے؟ یہ سیکولر میدان کی بات ہے یا مذہب کے میدان کی بات ہے؟ یہ سیاسی نظام سے متعلق بات ہے جسے دنیا سیکولر نظام کہتی ہے. تو بہرحال اس ساری بات کے حوالے سے ایک ہمارا تعارف ہے محمد رسول اللہ کا. میں ایک عیسائی کا جو تعارف ہے وہ پیش کر رہا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا مائیکل ہارٹ کا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے وہ بڑی مشہور کتاب لکھی دی 100، جس میں بہت عظیم لوگوں کو اس نے جمع کیا کہ جنہوں نے تاریخ انسانی کا دھارا پھیر دیا، اور اس میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ کو رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ جو مؤثر شخصیت تاریخ انسانی کی ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا بیان کی؟ بڑی کمال کی وجہ بیان کی. یہ سارا مسئلہ وہ حل کر دیتا ہے، ایک انگریز حل کر دیتا ہے، ایک عیسائی حل کر دیتا ہے، جو ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتے. وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی اکلوتی شخصیت ہے، supremely successful both in the religious field and the secular field، کہ جو بھرپور طور پر کامیاب ہوئی ہے مذہبی میدان میں بھی اور سیکولر میدان میں. یعنی یہ جو مذہبی جسے دنیا مانتی ہے، مذہب عقیدہ کیا ہو، رسومات عبودیت کیا ہوں، یہ نکاح طلاق کے طور طریقے کیا ہوں، مر جائے تو ٹھکانے کیسے لگائیں گے، پیدا ہو تو سیلیبریٹ کیسے کریں گے، اور جو مرد عورت کا تعلق کیسے، وہ وڈ لاک کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو تو دنیا بھی مانتی ہے نا، یہ مذہبی فیلڈ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بدلا ہے. اور جو سیکولر فیلڈ ہے یعنی سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سماجی نظام، اس کو بھی بدلا. اور ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی نظر آتا ہے نا یہ سب کیا ہے. تو ہمارے لیے نمونہ کس کی ذات میں؟ محمد رسول اللہ کی ذات میں. دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. بل مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گر بہون رسیدی تمام بولابیس. تو ان کے قدموں میں جا کے دیکھتے ہیں تو سیکولر اور ریلیجیس فیلڈ میں کوئی تقسیم ہے ہی نہیں، یہ سب دین کا حصہ ہے. تو جب یہ سب دین کا حصہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. اور دین میں دونوں کھانے شامل ہیں، سیکولر کھانا بھی شامل ہے اور ریلیجیس کھانا بھی شامل ہے. اب میں ایک دوسری طرح سے بات آپ کو سمجھاتا ہوں. توحید جس کی بنیاد پر پورا دین کھڑا ہے، اس توحید کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. کوئی بھی آدمی سوچ کے دیکھے، وہ توحید کا جو تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے اللہ کے 99 اسماء و صفات کے حوالے سے کرایا ہے. یہی آتے نا. اور اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اسماء و صفات کے حوالے سے پہچانتے ہیں. ایمان مجمل یاد ہوگی نا سب کو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ ظاہر ہے اپنے اسماء و صفات سے. اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کرنے سے کفر لازم آ جائے گا.
اب مجھے بتائیے اللہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ کہے اللہ خالق نہیں ہے، وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جب اللہ خالق ہے تو پھر اس کی مخلوق، انسان اس کی مخلوق ہیں، اور اس دو جو افراد سے، آدم اور حوا سے اس نے سارے انسان بنائے ہیں، تو اب انسان میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، سارے انسان برابر ہیں کیونکہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جنہوں نے اونچ نیچ رکھی ہے نا، انہوں نے کہا کچھ لوگ وہ ہیں جو بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے، اس لیے یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ بات بھی ٹھیک ہے، اگر کچھ سر سے پیدا ہوئے ہوں، کچھ پاؤں سے پیدا ہوئے ہوں، تو وہ کیسے برابر ہوں گے؟ تو قرآن نے اگر یہی بات کہی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا کہ اللہ نے کچھ کو نور سے پیدا کیا، کچھ کو نار سے پیدا کیا، کچھ کو خاک سے پیدا کیا، تو ان میں تو فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے بنایا میں نے اور آدم اور حوا سے بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے بنایا ہے اور ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے۔ اب بتائیں کیسے فرق ہو جائے گا، اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے سب برابر ہو گئے۔ یہ کس کا تقاضا ہے سب کا برابر ہونا؟ توحید کا تقاضا ہے۔ اگر ہم سب کو برابر نہیں کر رہے تو اللہ کی یہ صفت نہیں مان رہے۔ اچھا اب اگلی بات سنیے، مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ تو مالک کے حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے، اب ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی مرضی سے اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ میرا جسم میری مرضی، تو میں جب چاہوں ختم کر دوں، یہ میری ملکیت نہیں ہے، میرے پاس امانت کے طور پر ہے۔ یہ سارا کچھ جو میرے پاس ہے یہ امانت ہے، مال، اسباب، زمین، جائیداد، اگر جس کے پاس جو کچھ ہے اصل مالک اللہ ہے، اس کے پاس امانت ہے۔ اگر توحید ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا، جو ملکیت کا دعویٰ کرے وہ در حقیقت شرک کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جنہوں نے کہا نا میرا مال، تو اسی لیے تو پھر اللہ نے رگڑا بھی دیا نا، مال کا مالک تو وہ ہے، تیرا مال کدھر سے آ گیا؟ اب اس کی بنیاد پر جس کا مال ہے پھر فیصلہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں، اور اسی لیے اس نے فیصلہ کیا یہ مال میں نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق دنیا میں رزق اتارا ہے، اس پر کچھ لوگ قابض ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے غنیوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، یہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کر۔ اس لیے صدقات کا نظام ہے، اس لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، اس لیے اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو مال فے کا نظام رکھا ہے، پھر عشر کا ہے، خراج کا ہے۔ نہیں تو بندہ کہے میرا مال اللہ کیوں مانگتا ہے مجھ سے؟ اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا میں آج کہا جاتا ہے نا ریاست و ماں جیسی، یہ ماں جیسی ریاست محمد رسول اللہ نے بنائی تھی، اس سے بھی بڑھ کر بنائی تھی۔ کتا نیل کے کنارے بھوکا مر جائے تو خلیفہ کہتے ہیں عمر ذمہ دار ہوگا، آج بندے مر جائیں تو وہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی۔ تو یہ خیر اب ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا روٹی، کپڑا، مکان، تو یہی نہیں تھا، تعلیم، علاج، یہ سب اسلامی ریاست کے ذمہ ہے، یہ اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اس تعلیم کے لیے تو اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور انہوں نے مفت دی۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس کی، ایک جو ضروری تعلیم ہے وہ تو سب کے لیے مفت ہونی چاہیے۔ اس سے اسی طرح علاج، ایک بندہ بیمار پڑ گیا ہے، جب تک وہ تندرست تھا وہ اجتماعیت کے لیے محنت کرتا رہا، بھاگ دوڑ کرتا رہا، زور لگاتا رہا، ظاہر ہے اس کا فائدہ قومی پیداوار میں بھی تو اس کا حصہ جاتا رہا۔ اب وہ بیمار پڑا ہے تو اس کو جناب آپ جو ویسے پھینک دیں گے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کریں۔ اب اسی میں ایک بات سوچ لیجیے، کسی کا علاج وہ انگلستان میں اور کسی کو جو ہے وہ بڈ میسر نہ ہے ہاسپٹل کے اندر، یہ ظلم نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، اور یہ سیکولر فیلڈ سے متعلق بات ہے۔
جو جسے دنیا سیکولر فیلڈ کہتی ہے. اسلام اسے نہیں کہتا ہے. وہ تو اسلام تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کی وہ ملوث ہوتا ہے, اس کی انوالومنٹ ہے. اسی طرح توحید کا ایک تقاضا اور بھی ہے. بادشاہ کون ہے؟ فرعون, نمرود. حکمرانی کا حق ان کے پاس ہے. قرآن مجید صاف کہتا ہے توحید کا یہ تقاضا ہے, اللہ حاکم ہے. جیسے اور کسی کی حاکمیت نہیں, جیسے اور کسی کی ملکیت نہیں, اسی طرح اور کسی کی حکمرانی بھی نہیں. 19 مقامات قرآن مجید میں جہاں کہا گیا کہ لہو ملک السماوات والارض یا للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں, یا اسی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں. آج کسی کو معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں بس سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرو, دوڑ کے جنت میں گھس جاؤ. اللہ بادشاہ ہے. اللہ بادشاہ ہے تو بادشاہ ایک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں 2 درویش ایک گدڑی میں سما سکتے ہیں, لیکن کسی ملک میں 2 بادشاہ نہیں, پورے ملک میں 2 بادشاہ نہیں سما سکتے. تو زمین پر کوئی اور کیسے بادشاہی کا دعویٰ کر سکتا ہے جب اللہ بادشاہ ہے؟ اسی لیے فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا, وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے. جیسے سجدے میں کوئی نہیں شریک ہو سکتا, ایسے قانون ساز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی قانون سازی کرے گا اللہ کی بتائی حدود کے اندر کرے گا, باہر نکل کے نہیں کر سکتا. یہ تو دین کا تقاضا ہے. اب مجھے بتائیں, اگر دین یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور یقیناً یہی ہے اس لیے کہ قرآن مجید کے مسلمات سے ثابت ہوتا ہے یہی ہے, تو اگر میں نے یہ دین قبول کیا ہے تو یہ مجھ سے تقاضا عمل کا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب عمل کا تقاضا کرے گا تو اس کو, یہ تو پھر جن لوگوں نے اپنا دین نافذ کیا ہوا ہے, جہاں ان کو فائدہ پہنچتا ہے, لوگوں پر وہ ظلم کرتے ہیں, ان کے حقوق چھینتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ تجوریاں بھرتے ہیں, وہ اس دین کو تو گوارا نہیں کریں گے. تو جو لوگ اس ظلم میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, خرمستیاں کر رہے ہوتے ہیں, لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں, اللہ تللو میں لگے ہوتے ہیں, وہ یہ جگہ تو خالی نہیں کرتے. آپ ان کے پاس جائیں, انہیں کہیں حضور نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, آئیں ہمارے ساتھ چلیں, تو چل پڑتے ہیں. کوئی نقد دے دیتا ہے, کوئی ادھار دے دیتا ہے, مان لیتا ہے, چل پڑتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی وضع قطع بھی بدل جاتی ہے, ہر سال عمرے میں بھی چلے جاتے ہیں, حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں, مسجد کو جو ہے وہ چندہ بھی دے دیتے ہیں. یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن انہی سیٹھ صاحب سے اگر آپ کہیں کہ حضور سود چھوڑ دیں اور 2-4 جمعے مسلسل حدیثیں سنا دیں سود والی, وہ آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنا ہی چھوڑ جاتے ہیں. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنی, واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر ایک سیٹھ صاحب اس طرح کرتے ہیں تو جن کی رٹ ہوتی ہے, جن کی بادشاہی قائم ہوتی ہے, جن کا اصل اختیار ہوتا ہے, کوئی فرعون یا نمرود ہوتا ہے, وہ کب چھوڑتا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بہتر بات کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام سے خوبصورت بات کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ سے احسن تبلیغ کون کرے گا؟ یہ ابو جہل, ولید بن مغیرہ, عتبہ ابن ربیعہ, ابی ابن خلف, یہ کیوں نہیں مانے؟ یہ نمرود کیوں نہیں مانا؟ یہ فرعون کیوں نہیں مانا؟ ان سے اچھی تبلیغ کون کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو ماننے کے نتیجے میں پیٹ پہ لات پڑتی تھی. اس کو ماننے کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا وہ نکلتا تھا, ان کے اختیار ختم ہوتے تھے, ان کا ظلم ختم ہوتا. نہیں مانا تو اگر وہ نہیں مانے تو آج والے کیسے مانیں گے؟ اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں جا کر پھر ٹکراؤ ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25, جس میں فرمایا کہ دیکھیں ہم نے وہ جو میں نے آپ کو پہلی والی اس کا حصہ سنایا بھی, کتابیں بھی اتاری ہیں, رسول بھی بھیجے ہیں, بینات معجزے بھی دیے ہیں, میزان بھی دی ہے. ایک اور چیز کا ذکر کیا, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, لوہا بھی اتارا. آپ سوچیں کتابوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ, معجزوں کے ساتھ لوہے کا ذکر کدھر سے آ گیا؟ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو جو نہیں ماننے والے حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد پھر ان کو اس کے ذریعے سے منوایا جائے گا. وہ پنجابی میں کوئی بات مشہور ہے نا کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں تو 5واں آیا ڈنڈا. تو کسی حکومت کی اتھارٹی محض
ایجوکیشن سے نہیں نافذ ہوتی. اتھارٹی نافذ کرنے کے لیے، رٹ قائم کرنے کے لیے، قانون کے نفاذ کے لیے قوت نافذہ درکار ہوتی ہے. یہ پنجواں آیا ڈنڈا، وہ قوت نافذہ ہے. یہ لوہا ہوتا رہا، وہ قوت نافذہ کر کے ہوتا رہا کہ جو دادو کے بوت ہیں ان کو پھر اس کے ذریعے سے ملنا. اور دنیا میں آنے کا اصل امتحان یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہیں جو اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. عبادت کرنے کا نہیں کہا، نمازیں پڑھنے کا نہیں کہا، روزے رکھنے کا نہیں کہا، تسبیح پھیرنے کا نہیں کہا. اس کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ کو مدد کوئی کائنات چلانے میں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ مدد طلب کر رہے ہیں تاکہ اس کے دین کا بول بالا ہو جائے، تاکہ اس کا کلمہ سربلند ہو جائے، تاکہ اس کی کبریائی تسلیم کر لے. ایک ہے کبریائی بولنا جو آپ بولتے ہیں اللہ اکبر، ایک ہے اس کی کبریائی کو نافذ کرنا، اس کی رٹ قائم کرنا، اس کی بادشاہی منوانا جس کا حکم دیا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجئے. ہم نے اس کو بھی اللہ اکبر بنا کے تو خوش ہو گئے. ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ دین اگر دین ہے جیسا کہ وہ ہے، اور ہم اگر اس کے ماننے والے ہیں، تو بغیر اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کے ہمارا یہ دعویٰ سچا ہی نہیں ہے. آپ سوچئے ایک کمیونسٹ ہو، کیونکہ کمیونزم ایک نظام ہے، کمیونسٹ ہو اور وہ کمیونزم اس نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد نہ کرتا ہو، کوئی اسے سچا کمیونسٹ مانے گا؟ یہ امریکہ افغانستان میں کیوں آیا تھا؟ عراق میں کیوں آیا؟ وہ تو بہرحال اصل مقصد جو ہوگا سو ہوگا. دنیا کو کیا بتایا کیوں جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہے، یہ صدام حسین بڑا ظالم ہے، اس نے لوگوں کے حقوق چھینے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو جمہوریت دینے جا رہے ہیں. صدام جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم جمہوریت دینے کے لیے جا رہے ہیں. عراق میں ملا عمر بڑا، افغانستان میں ملا عمر بڑا ظالم ہے، ہم افغانستان میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو حقوق دیں، لوگوں کو ان کا رائٹ ان کو دیں. اب میں اس کے برابر رکھ کر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ مسلمان مدینے سے نکل کر ایران کیوں آئے تھے؟ یہ بہت تاریخ کا دلچسپ سوال ہے. اور یہ سوال پوچھا گیا تھا سعد بن ابی وقاص سے، جو اس لشکر کے جو ہے وہ کماندار، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے. پہلی بات یہ کہ بھیجے، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے. کیوں بھیجے گئے؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں. اس لیے آئے. اب یہ دو چیزیں ہو گئیں. آئے ہیں ایک مشن کے لیے آئے. مشن کیا ہے؟ اندھیاروں سے نکال کر، جہالت کے، ظلم کے، ان سے نکال کر ہم نے روشنی میں لانا ہے. اور دوسرا مشن یہ ہے کہ عدل قائم کرنا. یہ بادشاہوں نے ظلم کیا، اس ظلم کے خاتمے کے لیے آئے. آج امریکہ کہتا ہے ظلم ختم کرنا، وہ جھوٹ کہتا ہے، لیکن صحابہ سچے تھے، وہ واقعی عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے مقاصد اور ہیں، لیکن دنیا کو یہی بتاتا ہے کہ ہم ظلم ختم کرنے آئے. کبھی یہ ظلم کا خاتمہ ہمارا مشن ہوا کرتا تھا، یہ عدل کا قیام ہمارا مشن ہوا کرتا تھا. آج وہ لوگوں نے لے لیا ہے. اور اس حوالے سے دو باتیں آئیں سامنے، اور دونوں کا میدان علیحدہ علیحدہ ہے. کسی کا ایمان تبدیل کرنا، اس کا عقیدہ تبدیل کر کے اس میں نور ایمان لے کے آنا، یہ تلوار کے زور پر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین کے اس حصے میں ہر بندہ آزاد ہے، چاہے تو کلمہ پڑھے چاہے تو کلمہ نہ پڑھے، پہنچایا جائے گا، آگے اس کی مرضی ہے. لیکن جو دین کا سیکولر حصہ ہے، جسے دنیا آج سیکولر کہتی ہے، اس حصے میں بالجبر، تلوار کے زور پر اور قوت نافذہ کے ساتھ اسلام غالب کی. کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، لا آف دا لینڈ اسلام ہوگا.
یہ صحابہ جو وہاں سے نکل کے ساری دنیا میں جا کے کیا بات کرتے؟ 3 باتیں ہوتی تھی نا. دیکھو آپ اسلام جہاں بھی جاتے تھے، معاشرہ کر کیا یا فوجیں لے کے گئے، آپ اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائیوں برابر ہو گئے. اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلام کا نظام قبول کر لو، آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہوگا. جو آج آ کے امریکہ کہتا ہے نظام ہمارا ہوگا جمہوریت، آپ کو حق ہوگا کہ اپنے مذہب پر عمل کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جو بھی کریں، پانچے اونچے کریں نیچے کریں. ان کو تو یہ بھی نہیں گھٹنوں سے اوپر کر لیں، ان کو تو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے. البتہ وہ دین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہوگا. تو صحابہ بھی کہتے تھے اوپر جو سیکولر نظام ہے وہ ہمارا ہوگا، لیکن یہ یعنی دین کا ہوگا، اس میدان میں اسلام نافذ ہوگا. البتہ جو نیچے والا حصہ ہے جو عقیدے، اس میں ہم نہیں چھڑیں گے آپ کو، اس میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کے لیے ہم تلوار لے کے آئے ہیں، بادشاہوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے تلوار لے کے آئے ہیں. عقیدے والا معاملہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے، جب چاہو مان لو، جب آپ کو اچھا لگے تو مانو، وہ بالزبردستی نہیں منوایا نہیں جائے گا. آج یہ دین کس اصول پر تبدیل ہو جائے گا مجھے بتائیں. آج میں کہوں کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کہیں میں مسلمان تو ہوں لیکن یہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یا کوئی کہے کہ یہ بات یوں اب آج جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پر یہ فرض نہیں ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ قرآن مجید نے، صحابہ اکرام کے عمل نے جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک مثال پیش کر دی ہے، رکھ دی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دین ہے ہی ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ ہے، حیات ہے، وہ زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے. اگر ہم اس پورے نظریے کو مانتے ہیں تو زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر ہو تو ہمیں چین کیسے رہے گا؟ ہم اس کے لیے جدوجہد نہ کریں تو ہم سچے کیسے ہیں؟ ہم حق پر کیسے ہوں گے؟ تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ہم کریں. عبادت اکیلے ہو سکتی ہے، نماز اکیلے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ اکیلے رکھا جا سکتا ہے، باقی سارے کام اکیلے ہو سکتے ہیں، تبلیغ بھی اکیلے ہو سکتی ہے. دوسرے لوگوں کا ساتھ ہو تو آسانی ہو جاتی ہے، ایک اکیلا 2 گہرا، دوسرے کے ساتھ سے آسانی ہو جاتی ہے، حوصلہ مل جاتا ہے. ابھی ہم 3-4 لوگوں نے اگر محنت کی ہے تو اتنے لوگ اکٹھے کر لیے، آسانی ہو گئی ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو تو اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک دین کی اقامت کا معاملہ ہے، اسے قائم کرنے کا معاملہ ہے، وہ اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے جماعت درکار ہوتی ہے، بنیان مرصوص درکار ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص درکار ہے، منظم جماعت درکار. یہ بہرحال ایک پورا تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا، پھر ایک کام شروع ہوا. 100 سال کی تاریخ ہے، یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. میں صرف اس وقت اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا کیا کہ یہ کام بڑا مشکل تھا. ماحول میں نے بتایا سازگار نہیں ہے. پوری وہ جو چھتری ہے نا وہ سیکولر چھتری ہے، یعنی جتنی فکر آ رہی ہے میڈیا سے آ رہی ہے، آگے پیچھے سے آ رہی ہے، ماحول سارا جو ہے نا اس میں وہ اسلام کو مذہب بنا کر پیش کرنے کا ماحول ہے. دوسری طرف یہ ہوا کہ ہمارا عام تصور مذہبی ہے، بھی مذہبی. آپ اگر کسی بھی دیندار سے پوچھیں گے تو وہ نمازی کی تلقین کرے گا، روزے کی تلقین کرے گا، یہ تصور سامنے ہی نہیں لائے گا. تو جو لوگ اس تصور پر آتے ہیں، تھوڑی دیر چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر آسانی سے کہیں جا کے چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نا جتھے نہیں کھوتی اتھیان کھلوتی. جو عام معاشرے کا ماحول ہے واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں. اوپر سے یہ کہ ایسے لوگ جو وہاں سے واپس آئیں گے اس مشکل رستے کو چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بہانے بھی لگاتے ہیں. آخر اپنا ہی ضمیر ہے نا، کہتے ہیں یار تم نے یہ سستا سودا کر لیا ہے، بچ گئے ہو، جان بچا رہے ہو، بزدل ہو، کم ہمت ہو، تم نے قربانی سے جان بچائی ہے. تو اب آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں علامہ اقبال نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں نا، یہ ویسے ہی شاعری میں گپ شپ ماری ہے. اور یہ جو شاہ ولی اللہ نے جو کچھ کہا ہے نا، تو یہ ان سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا. اور یہ جو آج جو شور مچاتے ہیں مودودی صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بس ویسے ہی ان کی کہانیاں چلانے کے لیے بات آگے اپنی پھیلا رہے ہیں، وگرنہ یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں. بات مختصر ہے، میں صرف ایک مثال سے ہی سمجھا سکتا ہوں، اس وقت میں پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. کہ دیکھیں پہلے وقتوں میں اگر کسی نے یہ بات نہیں کہی تو اسے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ شریعت نافذ ہے،
قانون جو ہے وہ نافذ ہے، انہوں نے نہیں کہا۔ جب وہ قانون ختم ہو گیا، یہاں انگریز کا قانون آ گیا، تو اب کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بات کچھ یوں بنے گی، ذرا بہت ہلکی سی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک خاتون ہے، شادی شدہ ہے، اس کا خامند ہے، ساس سسر بھی ہیں، تو کوئی بھی اسے نہیں کہے گا کہ تو شادی کر، کیونکہ خامند ہے اس کا نا، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی کیوں کہے گا کہ تو شادی کر، پاگل ہے۔ اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے بعد ہی اسے کہا جائے گا نا کہ اب آپ شادی کیجیے، اس کے بعد ہی کوئی مشورہ دے گا۔ اب اس وقت اس کا بچہ اٹھ کے کہے کہ دادی دادا نے تو کبھی بھی نہیں اماں کو بولا تھا کہ آپ شادی کرو، یہ بندہ کیوں کہتا ہے کہ دادی دادا نے اس لیے نہیں بولا تھا کہ ابھی ان کا بیٹا زندہ تھا نا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب اسلام کا قانون چلے کم از کم نافذ تھا، نظام تھا یا نہیں تھا، قانون نافذ تھا، تو اس وقت کے علماء کیوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے جدوجہد کرو اور زور لگاؤ اور محنت کرو۔ اب یہاں بابا وہ قانون بھی نہیں ہے، انگریز کا قانون۔ اب فیصلے آپ کے شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، انگریزوں کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، تو اب بولنا پڑتا ہے نا، اٹھو یار، وہ اب کچھ کرو اس کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار وہ اسلاف نے کیوں نہیں کہا، تو بھئی اس وقت اسلام جو ہے وہ دلہا تھا، اب وہ دلہا کا سہرا اتر چکا ہے، اس کا جو ہے نا وہ جو اب ویران ہو چکا ہے وہ سب کچھ۔ اب آپ کو محنت کریں گے تو نجات ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ارض و سما، تم میرے ماننے والے، اور یہاں زمین کے اوپر جو ہے وہ میری کوئی نہیں مانتا تھا، اور تم گھر بیٹھے رہے آرام سے چین سے، تم نے کوئی جدوجہد نہیں کی، تم تو غدار ہو، تم تو بے وفا ہو، تم نے میرے دین کی وفا نہیں کی۔ ملک پر حملہ ہو گیا اور فوجی ایکسرسائز کرتا رہے، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، تو اس کی اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ ہے؟ یہی اللہ ہم سے کہے گا، میرا دین منہدم ہو گیا اور تم اپنی تیاریوں ہی میں لگے رہے، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر جماعت کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت بدقسمتی سے جو ایسی جماعتیں بنی تھی تو ان میں چند لوگ تو ہیں کہ جو یہ فکر رکھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر قیادتیں آہستہ آہستہ ایسی مسلط ہو چکی ہوئی ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ ہی پیس ملا کر چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی مشکل نہیں وہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، لہذا جتنے بھی اشکالات آتے ہیں جو دوسری فکر اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا، اس کے مقابل کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، خود بھی سست رو ہیں، سب کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ایک کوشش کی ہے، کچھ عرصہ ایک سال کی محنت کر کے ایک سیٹ اپ بنایا ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں، نوید مزمل صاحب ہیں یہاں پہ، اور ان کے کچھ اور ساتھیوں کے جو دست و بازو ہیں، تو شبان المسلمین کے ساتھ ہم نے ایک نظم بنا کر چلنے کی کوشش شروع کی ہے، اور پیش نظر مقصد اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنا، ان تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں کو سمجھانا، تاکہ معلوم ہو یار کہ ہمارے دین کے تقاضے ہیں، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اور جو اس کے حوالے سے مختلف اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، ان کا بھی جواب دیا جائے۔ تو یہ اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ظاہر ہے یہ لوگوں کے تعاون ہی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے صرف پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ذات کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کے صلاحیتوں کی ضرورت ہے، یہ جان مال سارا کچھ تن من دھن لگانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ ان دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کا جو ہے وہ آسانی فرمائے۔ تو بس میں آج تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ حاضری ہوگی تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔